Wise, the channel for true story lover. ایک سیدھے سادے بہادر نوجوان کی بھیانک کہانی جو انجانے میں ایک خطرناک عامل سے ٹکرا گیا اور اس کے بعد اس کی زندگی نہ ختم ہونے والے مصائب کا شکار ہو گئی۔ ادھر روحا جاگتی آنکھوں سے خواب کسی کیفیت میں چلی گئی اور وہ سب کچھ دیکھنے لگی جو سونالی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ واسم سونالی کے سامنے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر تضحیک آمیز مسکراہٹ تھی۔ سونالی خوف و دہشت سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ واسم اپنے چہرے کے بھیانک تاثرات کے ساتھ خاموش کھڑا تھا، لیکن پورے کمرے میں ایسی خوفناک آوازیں گونج رہی تھیں جیسے کئی شیطانی قوتیں اس کمرے میں داخل ہو گئی ہوں۔ یہ ان قوتوں کا ہی اثر تھا کہ سونالی کے قدم زمین میں گڑ گئے تھے۔ واسم نے دائیں ہاتھ سے سونالی کی طرف اشارہ کیا اور سونالی کے گرد ایک آگ بھڑک اٹھی۔ سونالی کی چیخ و پکار پورے کمرے میں گونجنے لگی، لیکن اس ویران ہاسٹل میں اس سے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ روحا یہ خوفناک منظر اپنی جاگتی آنکھوں سے ایک خواب کی طرح دیکھ رہی تھی، لیکن وہ دباؤ کی سی کیفیت میں تڑپ رہی تھی۔ وہ منہ سے گھٹی گھٹی آوازیں نکال رہی تھی۔ اویس اسے جھنجھوڑ رہا تھا، لیکن وہ اپنی ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ سونالی زندہ جلتی رہی، چیختی رہی، تڑپتی رہی۔ بالآخر اس کی آواز بند ہو گئی، جس کے ساتھ ہی واسم کا وجود ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ روحا یک لخت اس خوفناک کیفیت سے باہر آ گئی اور چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اویس، سونالی کو واسم نے زندہ جلا دیا ہے۔ واسم انسان نہیں ہے، وہ کوئی خوفناک مخلوق ہے۔ یہ کہہ کر روحا بے ساختہ بھاگنے لگی۔ اویس اسے پکارتا رہا، پھر وہ بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ اویس نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، بس وہ اس کا تعاقب کرتا رہا۔ روحا بھاگتے بھاگتے ہاسٹل تک پہنچ گئی۔ تب اویس کو اندازہ ہوا کہ وہ ہاسٹل جانا چاہتی ہے۔ روحا ہاسٹل میں داخل ہوئی تو اویس بھی برقی صورت سے اس کے ساتھ ہاسٹل میں داخل ہو گیا۔ روحا مختلف کمروں سے گزرتی ہوئی تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی جو اس نے دیکھا تھا۔ بہت سے کمروں میں پھرنے کے بعد روحا ایک کمرے میں داخل ہوئی تو وہ کانپ کر رہ گئی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں چیخنے لگی۔ اویس جلدی سے اس کمرے میں داخل ہوا تو اس کا دل اچھل کر جیسے اس کے حلق میں آ گیا۔ سونالی کی جلی ہوئی لاش ان کی آنکھوں کے سامنے پڑی تھی۔ اس کی لاش اس انداز سے جلی ہوئی تھی کہ اس کی پہچان کرنا بھی مشکل تھا۔ اویس روحا کو لے کر کمرے سے باہر آ گیا اور اسے حوصلہ دینے لگا، جبکہ اویس کا اپنا دل یہ خوفناک منظر دیکھ کر کانپ کے رہ گیا تھا۔ گھبراہٹ میں اویس صحیح بول نہیں پا رہا تھا۔ اویس نے یونیورسٹی کے ہیڈ کو اس واقعے کی اطلاع دی تو پوری یونیورسٹی میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ سونالی کی جلی ہوئی لاش دیکھنے کے لیے ہاسٹل میں طلبہ کا ہجوم لگ گیا۔ پولیس اور صحافیوں نے بھی یونیورسٹی کے سربراہ پر سوالوں کی بوچھار کر دی۔ روحا کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر پولیس والوں کو یہ خوفناک حقیقت بتائے، لیکن اویس نے منت سماجت کر کے اس کی زبان پر چپ کا تالا لگا رکھا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ایک سب انسپکٹر لوگوں کے ہجوم کو پیچھے دھکیلتے ہوئے آگے بڑھا۔ راستہ دو، لڑکی کے والدین آ رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد طلبہ کے اس ہجوم میں سے گھنشیامی اور کلپنا نمودار ہوئے۔ کلپنا تو بینڈ ڈالتی ہوئی سونالی کی لاش کی طرف لپکی،
لیکن گھنشیامی اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ اس کی آنکھیں برس نہیں رہی تھی، انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ وہ ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے سونالی کی لاش کی طرف بڑھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ لاش کو چھوتا، سونالی کی لاش غائب ہو گئی۔ سب لوگ ششدر ہو کر رہ گئے، لیکن اس عمل سے گھنشیامی کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ اپنی خوفناک آنکھیں ہوا میں گھمانے لگا اور پھر اس جگہ کو غور سے دیکھنے لگا جہاں سے سونالی کی لاش غائب ہوئی۔ اس جگہ گھنشیامی کو سونالی کے جلے ہوئے بال کا ایک گچھا نظر آیا۔ گھنشیامی نے اس گچھے کو اٹھایا اور اسے ناک کے قریب لے جا کر سونگھنے لگا۔ جسے سونگھتے ہی گھنشیامی کے چہرے کا تاثر عجیب ہو گیا۔ اس کی آنکھیں ابل پڑی۔ وہ انتہائی تیش میں بولا، سونالی کو کسی انسان نے نہیں مارا، اس پر بہت خطرناک عصبی قوت کا حملہ ہوا ہے، لیکن وہ قوت کتنی ہی خوفناک کیوں نہ ہو، میری دست برد سے باہر نہیں ہو سکتی۔ سب لوگ اس سارے واقعے پر حیران و پریشان کھڑے تھے۔ اویس نے گھنشیامی کی بات سنی تو اس نے روحا کا ہاتھ تھاما اور لوگوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے اسے گھنشیامی کی نظروں سے دور لے گیا۔ وہ دونوں ہاسٹل سے باہر نکل گئے تو ایک انسپیکٹر نے انہیں روکا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں تفتیش میں آپ کی ضرورت پڑے گی۔ ہم دونوں نے اپنا بیان قلم بند کروا دیا ہے کہ سونالی کی چیخوں کی آوازیں ہم نے سنی تو ہم دوڑتے ہوئے ہاسٹل میں داخل ہوئے، لیکن جب ہم اس کمرے میں پہنچے تو سونالی دم توڑ چکی تھی۔ ہم اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتے۔ چیخوں کی آوازیں بھی اس لیے سن پائے کہ ہم ہاسٹل کی سیڑھیوں پر بیٹھے پڑھ رہے تھے۔ آپ ایسا کریں کہ یہ میرا کارڈ رکھ لیں، جب بھی آپ کو ہماری ضرورت پڑے گی ہم آ جائیں گے۔ فی الحال ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اویس نے روحا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ انسپیکٹر نے اویس سے کارڈ لے لیا۔ اویس روحا کو لے کر یونیورسٹی سے باہر نکلا اور اپنی گاڑی میں بٹھا کر اس کے گھر کی طرف چل دیا۔ اویس اور روحا گھر پہنچے تو شاکرا ان کی اس وقت کی آمد سے گھبرا گئی۔ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے روحا کی؟ ہاں، وہ یونیورسٹی میں قتل ہو گیا ہے، سب لیکچررز اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہم لوگ گھر آ گئے ہیں، اویس نے شاکرا سے کہا۔ او میرے خدایا، کیسے ہوا یہ قتل؟ شاکرا نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ اویس شاکرا کو تھوڑے فاصلے پر لے گیا۔ آنٹی، آپ روحا کے سامنے اس قتل کے بارے میں نہ پوچھیں، اور نہ ہی آپ نے روحا سے اس قتل کے بارے میں پوچھنا ہے۔ دراصل اس لڑکی کو کسی نے بری طرح سے جلا دیا ہے، روحا ڈر گئی ہے، اور ایک اور بہت عجیب بات ہے جو میں آپ کو ابھی نہیں بتاؤں گا، بس آپ نے روحا کو اکیلے نہیں چھوڑنا۔ اویس، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میرا تو دل گھبرا رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ شاکرا گھبرا گئی۔ آنٹی، فی الحال میں آپ کو کچھ بتانا نہیں چاہتا، بس آپ کو اس بات کی تلقین کر رہا ہوں کہ آپ نے نہ ہی روحا کو اکیلے کہیں جانے دینا ہے اور نہ ہی اسے گھر میں اکیلا چھوڑنا ہے۔ آپ پریشان مت ہوں، بس آپ نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے، اویس نے شاکرا کو سمجھایا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ویسے تم اچھا نہیں کر رہے جو مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔
میں ایک ماں ہوں، کیسے کیسے وہم آ رہے ہیں میرے ذہن میں، شاکرا نے تذبذب سی کیفیت میں کہا۔ اگر میں آپ سے کچھ چھپا رہا ہوں تو اس میں روحا کا ہی فائدہ ہے، آپ پلیز پریشان مت ہوں۔ اویس نے شاکرا کو شانوں سے پکڑتے ہوئے کرسی پر بٹھا دیا۔ گھنشیامی نے اپنے کالے عمل کی ایک دنیا بسا رکھی تھی۔ اس نے کبھی بھی اپنے گھر میں اپنی آسیبی اور شیطانی طاقتوں کو استعمال نہیں کیا۔ وہ ان پر اسرار مخلوقات کو اپنے گھر سے دور رکھنا چاہتا تھا، لیکن سونالی کی موت نے اس کے دل و دماغ کو بھینچ کر رکھ دیا۔ اس نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا اور آنکھیں بند کر کے اس نے ایک خوفناک عمل پڑھنا شروع کیا، جس سے وہ اس خوفناک مخلوق کو دیکھنا چاہتا تھا جس نے سونالی کا یہ حال کیا۔ گھنشیامی نے پہلی بار اپنے گھر میں اپنا یہ روپ استعمال کیا تھا، ورنہ اپنے گھر والوں کی نظر میں وہ ایک ایسا پنڈت تھا جو اپنی پرستش میں مست رہتا تھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ اس نے اپنے کمرے کی تمام لائٹیں بند کر رکھی تھی۔ کمرے کی گہری تاریکی میں اس نے موم بتیاں جلا رکھی تھی، جن کی دھیمی دھیمی روشنی میں وہ عمل کر رہا تھا۔ کلپنا کو تو صدمے سے ہوش ہی نہیں تھی۔ پورا گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ گھنشیامی عمل کے نصف حصے میں پہنچا تو اس کی عقل دنگ رہ گئی۔ اس کا عمل اس آسیبی طاقت تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ یہ حقیقت گھنشیامی کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ اسے اپنی شیطانی طاقتوں پر بہت ناز تھا۔ وہ اپنے عمل کو مزید یکسوئی سے پڑھنے لگا۔ وہ جوں جوں عمل پڑھتا جا رہا تھا، اسے اس بات کا یقین ہوتا جا رہا تھا کہ جس آسیبی طاقت نے سونالی پر حملہ کیا ہے، اس کی حامل خوفناک مخلوق کسی ایک آسیبی طاقت کی نہیں بلکہ بے شمار شیطانی اور طاغوتی قوتوں کی حامل ہے، جو اس کی دست برد سے باہر ہیں۔ لیکن گھنشیامی اس بھیانک حقیقت کو نظر انداز کر کے اپنا عمل پڑھتا رہا۔ جب گھنشیامی کا عمل مکمل ہوا تو وہ چکرا کر رہ گیا، کیونکہ اس نے اپنے پورے عمل میں اس خوفناک مخلوق کی جھلک تک نہ دیکھی۔ گھنشیامی کے لیے یہ بات انتہائی حیران کن اور تیش دلانے والی تھی کہ وہ آگ بگولا ہو کر رہ گیا۔ اسے اپنی زندگی میں پہلی بار اپنی شکست کا احساس ہوا۔ اسے اس بات کا احساس ہونے لگا کہ اس خوفناک مخلوق کی شیطانی طاقتوں کے آگے اس کی طاقتیں بہت خفیف ہو گئی ہیں۔ گھنشیامی ایک شکستہ پتھر کی طرح ریزہ ریزہ ہو رہا تھا کہ جن طاغوتی طاقتوں کو اس نے اتنی مشکل سے حاصل کیا، آج وہ اس خوفناک مخلوق کے آگے ناکارہ کیسے ہو گئی۔ گھنشیامی کو اس احساس نے پاگل سا کر دیا۔ نہیں، ضرور مجھ سے عمل میں کوئی غلطی ہو گئی ہوگی۔ میں نے تو ان پلید آتماؤں اور آسیبوں کو انسانوں کے خون کی بلی دی ہے۔ میرے پاس تو ان شیطانی مخلوقات کی سحر انگیز طاقتیں ہیں، جن سے میں بڑے سے بڑے آسیب کو اپنا اسیر بنا سکتا ہوں۔ تو پھر میرا یہ عمل اس خوفناک مخلوق تک کیوں نہیں پہنچ سکا جس نے میری لاڈلی بیٹی کا یہ حال کیا؟ شاید مقام کی وجہ ہے۔ میں کل صبح ہی حویلی جاؤں گا اور اس خوفناک پلید آتما کو اپنے سامنے لا کر رہوں گا۔ اسے میرے سامنے آنا ہوگا، گھنشیامی نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ ادھر اویس رات بھر سو نہیں سکا۔ وہ روحا کی باتوں کا مذاق اڑاتا تھا، لیکن اب روحا کی وہ باتیں ایک خوفناک حقیقت کا روپ دھار کر اس کے سامنے آ چکی تھی۔
وہ روحا کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو ایک کڑی میں پرو کر کوئی ٹھوس وجہ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ جوں جوں سوچ رہا تھا اس کا ذہن الجھتا جا رہا تھا، لیکن ایک بات اس کے ذہن کی اسکرین سے صاف ہو چکی تھی کہ ان بھیانک واقعات سے روحا کا گہرا تعلق ہے۔ اس عجیب الخلقت مخلوق نے واسم کا روپ دھار کے جب سونالی کا قتل کیا تو اس قتل کا خوفناک منظر روحا کے پردہ بصارت پر ایک فلم کی طرح چلنے لگا، لیکن ایک ڈر جو اویس کو پریشان کیے ہوئے تھا وہ یہ تھا کہ یہ عجیب الخلقت مخلوق روحا کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ گھنشیامی اپنی پر اسرار حویلی میں پہنچ گیا۔ رات کی سیاہ چادر نے جب ہر طرف اپنی تاریکی پھیلا دی تو گھنشیامی نے ناگ دیوتا کی کنڈلی میں آگ روشن کی۔ آگ بری طرح دہکنے لگی تو وہ اس کے آگے آلتی پالتی مار کے بیٹھ گیا۔ اس نے ہونٹوں کی تیز جنبش کے ساتھ منہ میں کچھ پڑا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس اندھیرے کمرے کے وسط میں بیٹھ گیا۔ پر اسرار کمرے میں آگ اور موم بتیوں کی وجہ سے دھیمی دھیمی سرخ روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ گھنشیامی نے ایک مٹی کی ہانڈی اپنے آگے رکھی جو شفاف پانی سے بھری ہوئی تھی۔ آسن جما کر اس ہانڈی کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے دونوں بازو گھٹنوں پر رکھتے ہوئے اکڑا لیے تھے اور آنکھیں بند کر کے عمل پڑھنے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد کمرے میں خوفناک آوازیں گونجنے لگی۔ خوف اور دہشت سے بھرپور اس کہانی کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔